من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 43 سے شروع کریں گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ اقیموا قائم سے ہے، قائم کرنے والا، اور نماز کو قائم رکھو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو۔ مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مع کے معنی ساتھ کے ہیں، راکعین رکوع کرنے والے، جمع۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم دیتے ہو؟ أَتَأْمُرُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو؟ تأمرون الناس، لوگوں کو۔ الناس مفعول ہے، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو؟ بالبر، بھلائی کا، نیکی کرنے کا۔ وتنسون، اور بھول جاتے ہو، جمع کا صیغہ، اور بھول جاتے ہو۔ انفسکم، اپنی جانوں کو، مطلب خود کو بھول جاتے ہو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو؟ وانتم، اور تم، جمع کا صیغہ۔ انت، تو ایک مذکر، انتما تم دو مذکر، انتم تم سب مذکر۔ اگر انتن نہ ہوتا تو تم سب مؤنث ہونا تھا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور خود کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ، اور تم، تَتْلُونَ، تم پڑھتے ہو، الکتاب، تتلون الکتاب، اور کتاب کو پڑھتے ہو، کتاب مفعول ہے۔ افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم عقل رکھتے ہیں؟ تعقلون میں واو نون، یہ جمع کا صیغہ بتا رہا ہے کہ تم سب عقل نہیں رکھتے۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ بامحاورہ ترجمہ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اور تم کتاب پڑھتے ہو، تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ اس کی تفسیر پڑھیں گے ہم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو۔ قرآن مقدس میں سوائے ایک دو مقامات کے جہاں بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے، اقامت کے ساتھ ہی دیا گیا ہے، کہ ایک دو مرتبہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اس پر ہمیشگی ضروری ہے۔ اقامت صلاۃ کا یہ معنی ہے کہ نماز کو اس کے وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ نماز کے فرائض، واجبات، شرائط کا خاص خیال کریں۔ اگر نماز اپنے اصول و ضوابط اور فرض و واجبات کے ساتھ ادا ہوتی رہے گی تو آدمی کو برائی اور بے حیائی سے بھی روکتی رہے گی۔ دوسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا بھی ہے اور بڑھنا بھی۔ معلوم ہوا شریعت کے اصولوں کے مطابق اپنے مال سے 40واں حصہ اللہ کی راہ میں ادا کرنے سے مال پاک بھی ہو جاتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ تیسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز باجماعت ادا کرو۔ نماز باجماعت ادا کرنے کے بارے میں بہت سے ارشادات نبوی ملتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، لا صلاۃ الجار مسجد الا فی المسجد، مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز صرف مسجد میں ہی جائز ہے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ ایک نبینہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، حضور میں نابینا ہوں، مسجد پہنچانے والا کوئی نہیں، نماز گھر پڑھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑھ لیا کرو۔ جب وہ جانے لگا تو پھر بلا کر فرمایا، بتاؤ اذان سنتے ہو؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔
تو فرمایا پھر تجھے مسجد میں آنا چاہیے، یا فرمایا تیرے لیے گنجائش اور رخصت نہیں پاتا۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، اس آیہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کو ان کی ایک بڑی حرکت سے روکا جا رہا ہے۔ ان کا کام تھا کہ لوگوں کو اچھی بات کہتے اور خود عمل نہ کرتے۔ ان کی اس برائی پر انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے۔ یہودی علماء سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے پوچھا اسلام کیسا دین ہے؟ تو انہوں نے کہا اسلام اچھا دین ہے، تمہیں اس پر قائم رہنا چاہیے۔ تو یہ حکم نازل ہوا کہ لوگوں کو ہدایت کرتے اور خود عمل نہیں کرتے۔ اس آیہ پاک کا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہود حضور کی آمد سے قبل لوگوں کو آپ کی آمد کا ذکر کرتے، اطاعت کا حکم دیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو خود حسد کرنے لگے اور کافر ہو گئے۔ لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور خود نہ کرنا یہود کا وتیرہ تھا، جس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ خدا پناہ اگر یہی انداز تبلیغ مسلمان مبلغ میں پیدا ہو جائے تو اس بد عملی کا مرتکب ہو کر جہنمی ہوگا۔ بے عمل مبلغ واعظ خطیب کے لیے یہ ارشاد باعث عبرت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ کینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا کہ آپ کی امت کے دنیا دار واعظ ہیں، خطیب ہیں، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ابن اسحاق نے روایت کی کہ بعض جنتی لوگ بعض جہنمیوں سے پوچھیں گے تم دوزخ میں کیسے آ گئے، حالانکہ ہم نے تو تم سے سن کر عمل کیا اور جنت میں ہیں۔ دوزخی کہیں گے ہم زبان سے کہتے ضرور تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، یہی برائی ہمیں لے ڈوبی اور آج دوزخ میں جل رہے ہیں۔ اس حکم کا یہ معنی نہ سمجھ لیا جائے کہ بے عمل آدمی دوسرے کو نصیحت نہیں کر سکتا، بلکہ معنی یہ ہے کہ واعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ بے عمل ہونا تو واعظ اور غیر واعظ دونوں کے لیے جرم ہے، مگر واعظ زیادہ مجرم ہے کہ وہ واعظ ہو کر جرم کر رہا ہے اور جرم کو جرم سمجھتے ہوئے اس برے کردار کا مالک ہے، جبکہ غیر واعظ اپنی جہالت کے سبب یہ کر رہا ہے، اس کے پاس کسی حد تک عذر ہے کہ اسے پتہ نہ تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جتنا ان پڑھ لوگوں کو معاف فرمائے گا اتنا علماء کو معاف نہیں کرے گا۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ اگلا سبق شاید حرم مکہ میں پڑھ کر انشاءاللہ ثواب حاصل کریں گے۔